ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، یہ ربیع الاول شریف کا آج آخری جمعہ ہے اور ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ہی چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پچھلے جمعے میں نے اس بنیادی نقطے پر بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ واجبات دین میں سے ہے، یعنی اگر ہمیں اپنے پیغمبر سے محبت، اور وہ محبت بھی ایسی کہ جس پر ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ محبت ہے اور اس درجے کی ہے تو پھر ہمارا ایمان ہے، اور اگر وہ محبت تو ہے لیکن ہم رسول کی محبت پر دیگر چیزوں کی محبت کو ترجیح دینے لگیں تو سمجھ جائیے کہ یا تو ایمان ہی نہیں ہے، یا ایمان اگر ہے تو بہت کمزور درجے کا۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واجبات دین میں سے ہے۔ یہ پچھلے جمعے کا موضوع تھا اور وہی سے میں اپنی بات کو آج اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی زندگی کا ذائقہ، جس طرح موت کا ذائقہ ہے ہر آدمی چکھتا ہے، اسی طرح آدمی زندگی کا بھی ذائقہ چکھتا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے اور اس پر میں نے کسی موقع پر بات بھی کی تھی۔ اسی طرح علم کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ جو آدمی علم کے ذائقے سے آشنا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو پہچاننا چاہیں تو اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ عالم کے اندر تکبر نہیں ہوتا، نمود و نمائش نہیں ہوتی۔ جس آدمی کے اندر آپ علم کا تکبر دیکھیں یا نمود و نمائش دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عالم تو ہے لیکن ابھی اس نے علم کا ذائقہ چکھا نہیں ہے۔ علم انکساری اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ بالکل اسی انداز میں آپ سمجھیے کہ ایمان کا بھی ذائقہ ہے، موت کا ذائقہ، زندگی کا ذائقہ، علم کا ذائقہ، ایمان کا بھی ذائقہ ہے۔ لیکن یہ ایمان کا ذائقہ کون آدمی چکھتا ہے؟ ایمان کی حلاوت کو کون شخص پاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اور اس کا ذائقہ وہ شخص چکھتا ہے جس کے اندر تین چیزیں ہیں، اور جو پہلی چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ دنیا جہان کی ہر چیز وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ محبت اس کی اس درجے ہو کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو وہ شخص ہے جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کرنے کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو جب اللہ اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے تو وہ
اللہ کی نافرمانی سے اسی انداز میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس طرح کہ ہر آدمی کہ جس کو آگ میں پھینکا جائے تو وہ آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ منکرات سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، تو اس کا یہ روکنا اس چیز کی دلیل ہے کہ ایمان کی حقیقت اس پر کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ اس حدیث پاک میں آج کے موضوع کی مناسبت سے پہلی بات جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ وہ شخص ایمان کے ذائقے سے آشنا ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بے چین رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز میں کرتے تھے، جانتے تھے کہ اصل میں پیغمبر کی محبت یہ ایمان کی جڑ اور اصل ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مجلس سجائے ہوئے ہیں۔ یہ کام کیوں ہو رہا ہے مسجد کا؟ ان کو کہیں ذرا تھوڑا سا ٹائم ان کو کہہ دیں کہ دے دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بھائی تمہیں کس چیز نے یہاں جمع کیا ہوا ہے، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے آگے سے جو جواب دیا، قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ لما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم اس مجلس میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں، اور اس وجہ سے بیٹھے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر فضل و کرم کیا ہے اس کے تذکرے کے لیے بیٹھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ محفل میلاد یا سیرت کانفرنس کا مطلب یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجلس جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کے وجود کے نتیجے میں اللہ کی جو رحمت اور فضل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل ایمان پر، اگر اس کا تذکرہ یہ محفل میلاد ہے تو اس طرح کی مجلسیں تو صحابہ کرام بھی منعقد کرتے تھے۔ یہ جو میں نے آپ کو الفاظ سنائے ہیں اس میں یہ الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ لما ہدانا للاسلام، کہ اللہ نے جو ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی حمد کرنے کے لیے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اے اللہ کے نبی جو آپ کی وجہ سے، بیکا کا مطلب ہے جو آپ کے وسیلے اور سبب سے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے تذکرے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ اس کے سوا تمہارے یہاں جمع ہونے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کہ یہی مقصد ہے تمہارا صرف؟ صحابہ نے قسم اٹھا کر کہا، قسم اٹھا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا یہاں بیٹھنے کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ مت سوچنا کہ مجھے تم پر کوئی اعتبار نہیں تھا، میں کو تم پر الزام لگانا چاہتا تھا کہ تم تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے تم سے جو حلف لیا تو اس حلف لینے کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے
اور مجھے میرے پاس تمہارے لیے وہ ایک انعام چھوڑ کے گئے ہیں کہ تم ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف ہو، جہاں تم اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہمیں ایمان کی، دین کی دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے اپنا فضل و کرم ہم پر نازل کیا، تم ایسی مجلس میں بیٹھے ہو تو جبریل امین میرے پاس اللہ کی طرف سے یہ انعام لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ اتانی جبریل واخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ مجھے جبریل نے ابھی یہ خبر دی ہے کہ تمہارے اس مجلس کے اندر جس ذوق اور شوق کے ساتھ، جس مقصد کے لیے تم بیٹھے ہو، اس کی بنیاد پر اللہ نے جبریل امین کے ذریعے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری اس مجلس، تمہاری اس نیت، تمہارے اس عزم کو بیان کرتے ہوئے فخر فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، محبت رسول کی مجلس، چاہے وہ سیرت النبی کے عنوان کے ساتھ ہو، چاہے وہ میلاد النبی کے عنوان کے ساتھ ہو، چاہے وہ محفل نعت کے عنوان کے ساتھ ہو، ہر وہ مجلس اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے۔ میں بس ایک بات اس میں اضافہ کر کے آگے اگلے حصے کی طرف آؤں گا کہ سارے مسلمان حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ خدا کے لیے، یہ چھوڑ دیں یہ باتیں، خدا کے لیے اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ سنی جو ہیں یہ بڑی محبت کرتے ہیں جی اللہ کے رسول سے، اور باقی جو ان کو کوئی محبت نہیں ہے۔ پیغمبر کا ہر امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ہر کسی کے محبت کرنے کا اپنا طریقہ ہے بھائی، کوئی کسی طریقے سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی محبت کے انداز مختلف تھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی محبت رسول کو چیلنج کریں۔ جو شخص پیغمبر کی زندگی کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، جس نے اپنے چہرے پر سنت رسول سجا رکھی ہے، جو پیغمبر کی سنتوں کو اپنے پہناوے میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل کے اندر لوگوں کے سامنے پیغمبر کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون حضور کا عاشق ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک مرض ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ جس طرح اکثر میں تذکرہ کرتا ہوں کہ لوگوں نے بس ٹھیکہ اٹھا لیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی توحید کو ماننے والے ہیں، باقی سارے مشرک ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ اور لوگ کچھ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید عید میلاد النبی منا کے ہم عاشق رسول ہیں اور باقی سارے فارغ ہو گئے ہیں۔ محرم کے چند دن اہل بیت کی محبت میں گزار کے باقی کسی کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے۔ خدا کا خوف کریں اور اس چیز سے ڈریں کہ ہم کسی شخص کے ایمان پر حملہ آور ہوں۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا، اپنی محبتوں کا اظہار بھی کریں اور دوسروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور عاشق رسول سمجھیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے، پچھلے جمعے کی گفتگو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی گفتگو سنیں کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت اور والہانہ محبت یہ واجبات دین میں سے ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ متی الساعہ، اے اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ قال ما وماذا اعددت لها، قیامت کا سوال کر رہے ہو، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وقال الاعرابی، وہ دیہات کا رہنے والا سادہ آدمی تھا، کہنے لگا ما اعددت لها کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، اے اللہ کے نبی میں نے کوئی زیادہ نمازیں، روزے اور صدقہ اور خیرات تو نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے
इल्ला अन्ननी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मगर एक बात है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवामिउल कलिम है, एक जुमले के अंदर, एक जामे जुमले के अंदर उसका जवाब ये मरहमत फरमाया कि अगर ऐसा है कि तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो तो फिर सुन लो, अल मरउ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस बिन मालिक जो इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि जब सहाबा इकराम ने ये बात सुनी, फिक्रमंद रहते थे सहाबा कि अल्लाह के नबी का तो मकाम इतना बुलंद होगा, जन्नत में जाएंगे भी तो फ़ायदा क्या जब वहाँ हुजूर की ज़ियारत ही नहीं होगी। अल्लाह के नबी का मकाम इतना बुलंद होगा, इतना ऊंचा होगा कि हमारी तो पहुँच ही वहाँ तक नहीं होगी। तो ये सहाबा के लिए भी और क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए खुशखबरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा रायतुल मुस्लिमीन फ़रहू बादल इस्लाम का फ़रहिहिम बिज़ालिक, मैंने जब सहाबा ने ये बात सुनी तो मैंने ये देखा कि इस्लाम कबूल करने के बाद किसी और चीज़ ने कभी भी मुसलमानों को इस कदर खुश नहीं किया, जन्नत की खुशखबरी ने भी इतना खुश नहीं किया होगा जितना इस बात से मुसलमान सहाबा खुश हुए कि अच्छा फिर हम जन्नत में हुजूर के साथ होंगे। तो मेरे भाइयों, सहाबा भी साथ होंगे और अल्लाह के फजल और तौफीक से अल्लाह हमें भी वो शर्फ अता फरमाए, अल्लाह के नबी की हकीकी मोहब्बत हमें नसीब फरमाए, हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, आपके कदमों में होंगे, हशर में भी और जन्नत के अंदर भी। तो ये सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुख्तलिफ अंदाज में अपनी मोहब्बत का बयान करते, अपनी मोहब्बत का इजहार करते। ये बड़ा मशहूर वाक़या हमारी सीरत की किताबों के अंदर, एक अंसारिया सहाबिया, अंसार के साथ उनका ताल्लुक़ था। बाज़ सीरत निगारों ने उनका नाम भी लिखा है कि वो हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। बहरहाल ग़ज़वा उहद के मौका पर आप सहाबा के जज्बात को देखिए कि और मोहब्बत रसूल को भी आप देखिए कि किस दर्जे मोहब्बत है। जब ये अफवाह, झूठी अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, तो अब सहाबा का जो रद्द अमल था वो किस तरह का था। एक तो वो थे कि जो बिल्कुल अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द थे, तो उन्होंने अपने जिस्मों को अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बना दिया। तीर बरस रहे हैं, नेज़े बरस रहे हैं, पत्थर और तलवारें बरस रही हैं, तो उनके जिस्म ढाल बने हुए हैं। एक तो मोहब्बत वो है, और दूसरी मोहब्बत हमें ये भी नज़र आती है कि जिनको इस चीज़ की खबर ना हुई कि हकीकत हाल क्या है, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि अब ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, जब अल्लाह के नबी ही शहीद हो गए तो अब उनके बगैर हम क्या ज़िंदगी गुजारेंगे। चुनाचे सीरत निगारों ने इस वाक़े को लिखा है कि सहाबा ने उसके बाद दुश्मन पर हमला किया और बिल्कुल परवाह नहीं की कि इस हमले के नतीजे में लाजमी तौर पर उनकी जान जाएगी, इसलिए कि वो हमला कोई मुनज़्ज़म हमला नहीं था, बस एक तरह का आज के दौर में आप कह लीजिए कि ऐसा हमला कि जिसका लाजमी नतीजा शहादत ही हो सकती थी। 70 सहाबा इकराम मनसबे शहादत पर फायज हुए। इस अफवाह के बाद कितने सहाबा हैं जिन्होंने दुश्मन पर हमला किया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका बाप, उनका भाई और उनका खामद, वो भी इस जंग के अंदर शरीक थे। मदीना जब ये ख़बर पहुंची कि अल्लाह के नबी की शहादत हो गई है तो लोगों की चीखें निकल गई। वालहाना अंदाज में
بچے عورتیں بڑے بوڑھے جو بھی پیچھے تھے وہ سب احد کی طرف دوڑنے لگے، تو یہ بھی ان میں شامل تھی۔ راستے میں لوگوں جو جنگ کے میدان کے احوال سے واقف تھے ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہاں کی خبر کیا ہے؟ تو کسی نے یہ خبر دی کہ آپ کے خامد شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر دوڑنے لگی آگے جنگ کے میدان کی طرف کہ یہ چھوڑو کہ میرے خامد شہید ہو گئے، یہ بتاؤ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی خبر کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آگے بڑھی تو بتایا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جس خبر کے لیے بےتاب ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ۔ اور مزید آگے بڑھی تو بتایا گیا کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا، تمہارا خامد بھی شہید ہو گیا اور تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو پھر پوچھتی ہیں کہ مجھے یہ ساری خبریں بتانے والوں یہ بھی بتاؤ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے بالکل خیریت سے ہیں۔ تو مطمئن نہیں ہوئی، پھر جانے لگی، دوڑنے لگی کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو خود دیکھ نہ لوں اس وقت تک میری تسلی نہیں ہوگی۔ پھر احد میں پہنچی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا جو ہمارے لیے قیامت تک ایک حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ موجود ہیں ہمارے اوپر، ہمارے سروں پر آپ کا سایہ سلامت ہے تو پھر ہر بڑی سے بڑی مصیبت بھی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ یہ محبت ہے صحابہ کرام کی کہ اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خامد کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نچھاور کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ان کے دل میں ملال ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ کہیں اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً صحیح معنوں میں اس چیز کو سمجھا کہ محبت رسول یہ واجبات دین میں سے ہے۔ اگر سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں تھے جو بدر میں شریک ہوئے، کافروں کو قتل کیا۔ ایک مہم کے اندر دشمن نے دھوکے کے ساتھ ان کو پکڑ لیا، باقی سب کو شہید کر دیا۔ دو صحابہ تھے، ان میں سے ایک یہ تھے، ان کو پکڑ کر جنہوں نے پکڑا تھا انہوں نے جا کے مکہ میں ان کو ان لوگوں کے پاس بیچ دیا جن کے خاندان کے لوگوں کو ان کو انہوں نے شہید کیا تھا بدر کے اندر، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے خریدا اور اپنا انتقام لینے کے لیے کھلے میدان کے اندر ان کو لے گئے۔ یہ سن 4 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ ابھی اہل مکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر اور احد کے مارکے ہو چکے تھے اور اس میں ان کے بہت سارے لوگ بھی قتل ہوئے تھے۔ انتقام کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ اب ایک شخص ان کے ہتھے چڑھا ہے کہ جس نے ان کے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا ہے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پکڑا اور میدان کے اندر لے گئے، قیمت ادا کی اور قتل کرنے کے لیے تماشا لگایا۔ مکہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں جب باندھا گیا ان کو کہ اب ان کو نیزے اور تلوار سے ختم کیا جائے گا، تو جب ان کو باندھا جا رہا تھا تو جناب ابو سفیان ان کے قریب پہنچے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے سرگوشی کرتے ہوئے کہ اب بتاؤ اے زید
کیا خیال ہے کہ آج جس کی وجہ سے تمہیں اس مصیبت کا سامنا ہے، حضور کی طرف اشارہ تھا، تو کیا اچھا ہوتا؟ اب ذرا بتاؤ کہ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ وہ تمہاری جگہ بندے ہوتے اور تم آزاد پھر رہے ہوتے؟ تو جب ابو سفیان نے یہ کہا تو صحابی رسول جو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ایمان ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہی ایمان ہے، تو وہ کہنے لگے، آگے سے فرمایا کہ دیکھو اے ابو سفیان، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ اللہ کے پیغمبر ہوتے اور میں آزاد ہوتا؟ واللہ ما احب ان تصیب محمد شوکا، خدا کی قسم میں حضور میری جگہ اور میں آزاد، اس کا تو تم تصور بھی نہ کرو۔ خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے، وَأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي، اور میں آرام کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں تو میری جگہ پر ان کا بندنا اور اس مصیبت سے دوچار ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ میں نے اصحاب محمد کے سوا کسی اور کو اس انداز میں اپنے قائد، رہبر اور رہنما سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب، کہ یہ اس محفل کا، ایمان کی مجلس کا سب سے خوبصورت جو نغمہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور اقبال نے کہا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر وہ زندہ ہے تو ہمارا ایمان موجود ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ ایمان ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم آؤز تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو کہ سارا دین انہی کی ذات ہے، گربہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اور اگر تم اس معیار سے نیچے اتر گئے، اس کسوٹی پر پورے نہ اترے، تو پھر سمجھ لو کہ دین تم نے ضائع کر دیا، دین تم سے دور ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گم تھے، سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجبات دین میں سے ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو پھر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت، وہ اگر کسی نے پوچھنی ہو تو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھیں، تو یہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ مسلمان کے دل کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسی نام کی برکت سے دنیا میں ہماری آبرو ہے، اسی نام کی برکت سے روش محشر ہماری آبرو ہے، اور اسی نام کی برکت سے اللہ کی جنت، اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہونے والی ہے۔ لہٰذا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع الاول شریف پورے کا پورا، یہ اصل میں یہی وہ نغمہ ہے جو ہمیں مسلسل گنگنانے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محبت رسول یہ دین کے واجبات میں سے ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ انسان کا ایمان چلا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔